بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 ستمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور اس کی اہم تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور کل ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، لیکن ڈیٹیل فیصلہ آپ کو بتانا اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ 3 گھنٹوں کی اتنی لمبی پروسیڈنگز، اتنے اہم آرگومنٹس، اتنے اہم چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور فیصلہ صرف 2 صفحوں کا آیا، اور اس میں بھی کیا لکھا گیا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج عمران خان کو JIT نے طلب کیا ہوا تھا شامل تفتیش ہونے کے لیے دہشت گردی کے مقدمے میں، اور اس میں عمران خان پیش نہیں ہوئے، اور اس کی بنیاد پر جو اب دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں حکومت کی طرف سے، وہ کیا معاملہ ہے۔ اور کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو امپورٹڈ حکومت کا پلان تھا کہ عمران خان اگر غیر مشروط معافی مانگے گا تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایک اہم چیز تھی اور جس کو دیکھنا ضروری ہے کہ مریم نواز نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ مریم نواز کی خواہش کیا تھی اور حکومت کا پلان کیا تھا، اور ان کا پلان جب عمران خان نے ناکام بنایا تو اس کے بعد پھر یہ اگلا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس پر پھر الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو ہو گیا۔ وہ اہم چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو نامور وکلاء ہیں ان کی طرف سے جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہے اس پر اعتراض بھی کیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اعتزاز احسن صاحب نے بڑے کھل کر اس کے اوپر بات کی ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم ہونی چاہیے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہ بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ ایک سیاسی رہنما کے خلاف کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ اور سابق صدر ہیں لاہور بار کے اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں ملک سرود، ان کی طرف سے یہاں تک کہا گیا ہے، وہ مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں، وہ شہباز شریف کے کیسز میں پیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی طور پر عمران خان سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طریقے سے سختی سے پیش آئی ہے، یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی، ان کو تحمل کی ضرورت تھی اور وہ تحمل کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھ سکتے تھے۔ آج آپ نے دیکھا ہے ٹویٹر کے اوپر ایک کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے، اور وہ وکلا کا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور جو لوور کورٹس میں ججز کے ساتھ بیہیویئر ہے اس کے اوپر ٹویٹر بھرا پڑا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ایک جملے سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری ختم ہو گئی یا اس کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، تو جو آئے روز ہماری عدالتوں میں جو اصل وکٹم ہیں، ہمارے جو سول ججز ہیں، وہ فیصلے نہیں دے سکتے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، وکلا جو نان پروفیشنل وکلا ہیں وہ تو ایسا کرتے ہی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ بہاولپور کے سیشن جج نے پریشر ڈالا ہے سول جج پہ، اور سول جج نے ان کے احکام نہیں مانے غیر قانونی، اور اس کی بنیاد پر اس پر مقدمے درج کروائے گئے۔ وہ اور اس کی بیوی رات کے 11 بجے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لیتی ہے سول جج کی۔ کراچی میں ایک سول جج نے اس وجہ سے ریزائن کر دیا ہے کہ سیشن جج اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانا چاہتا ہے، اور حضور والا میں کتنی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ یہ اصل آپ کی لوور جوڈیشری کو آپ پوچھ لیں اور آپ 10 سول ججز کو بلا لیں، انہیں کہیں کہ عمران خان نے جو بات کی ہے کیا آپ نے کوئی تھریٹ فیل کیا، وہ کہیں گے کوئی تھریٹ فیل نہیں کیا، سیاسی لوگ ہیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل تھریٹ ان کو کس سے ہے؟ وہ سیاسی جو نان پروفیشنل وکلا ہیں ان سے ہے، ان کو اپنے جو سینئر ججز ہیں، سینئر سول جج ہے، سیشن جج ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہے، ان سے تھریٹ ہے، اور آئے روز واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری طرف جو باقی وکلا ہیں ان کی طرف سے جو عدالت کے سامنے جو معاملہ ہے، مرزا معیز بیگ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اسلام آباد کو ہائی کورٹ کو۔ اور آپ جانتے ہیں منیر ملک صاحب اور مخدوم علی خان صاحب عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی، اور جو انکنڈیشنل اپولوجی ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور آپ اس معاملے کو ختم کر دیں، لیکن عدالت نے ایک بات تک نہ سنی، اور جو ملزم کا حق ہے کہ آپ اس کو نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ، ہمارے یہ لاء کا بیسک پرنسپل ہے، ڈاکٹرائن ہے کہ کسی کو بغیر سنے آپ نہیں جو کنڈیم کر سکتے، اور وہ بار بار کہتا رہا ہے کہ مجھے آپ موقع دیں، میری بات سن لیں، اور بات نہ سنی گئی، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ عبد المعیز جعفری صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں توہین عدالت کی، کہ ہر شخص توہین عدالت کی تاریخ سے واقف ہے، ماضی میں کس طرح طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کے خلاف یہ قانون استعمال ہوا، اور اب یہ عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ
اس چیز سے جو ہمارا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور بیرسٹر اسد رحیم صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نہال ہاشمی نے ججوں کے بچوں کو دھمکیاں دی تھیں، طلال چودھری نے سینئر عدلیہ کا موازنہ پتھر کے بتوں سے کیا تھا، اور آپ اس کو عمران خان کے ساتھ جو آپ موازنہ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دے رہی ہے، بیرسٹر اسد رحیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری موازنہ ہے اور یہ جو چیز ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو شاہ خاور کی طرف سے بھی جو گفتگو کی گئی ہے اور ان کی طرف سے بھی یہی موقف سامنے آیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو کورٹ جو آرڈیننس ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس، وہ اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے کہ کیا اب عمران خان کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں اور عمران خان غیر مشروط جو معافی ہے وہ نہیں مانگ سکتے، اور عمران خان کے پاس جو رائٹ ہے، دیکھیں جو ہمارا قانون ہے وہ اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے، اور اپولوجی کے حوالے سے جو ہمارا لاء ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر یہ مانگی جا سکتی ہے، اور وہ کسی بھی مرحلے پر عدالت کو سیٹسفائی کر سکتا ہے، اور عدالت کے سامنے پرسن اکیوزڈ آف ہیونگ، یہ سیکشن 5 ہے پنشمنٹ کا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو کورٹ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے اس کا سیکشن 5 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ a person accused of having committed contempt of court may at any stage submit an apology, and the court, if satisfied that it is bona fide, may discharge him or remit his sentence، کہ وہ اس کو مقدمے سے فارغ کر دے یا اس کی سزا کم کر دے۔ یہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ ایٹ اینی سٹیج بیفور فائنل ڈیسیژن، کسی بھی مرحلے پر، یہ نہیں ہے کہ کوئی انکنڈیشنل جو اپولوجی تھی اس کا اب ختم ہو گیا اور اس کا جو ہو سکتی تھی وہ ختم ہو گیا، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ فیصلہ رکھنے جا رہا ہوں، اور اس فیصلے میں جو آنریبل جو ہمارا بینچ ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وی ہیو ہیئرڈ دی learned counsel for the respondent, the learned attorney general as well as the learned amicus curiae. The learned counsel for the respondent took us through the supplementary response filed by the respondent and submitted that it was an explanation of the speech in relation to which contempt proceedings have been initiated. We have considered the response so filed and have not found it satisfactory، کہ ہم نے اس کو سیٹسفیکٹری نہیں مانتے۔ وی آر ناٹ کنونسڈ دیٹ دی رسپونڈنٹ ہیز purged himself of the wrongdoing alleged against him in relation to which the show cause notice was issued in view of the law laid down in the case titled سید منصور احسن خان۔ اسی طرح جو طلال ہاشمی کا کیس ہے، نہال ہاشمی، طلال چودھری، ان کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے۔ پیرا نمبر 2 ہے لیٹ دی میٹر بی ایڈجرنڈ ٹو 22/9/2022 فار فریمنگ آف چارج اگینسٹ دی رسپونڈنٹ، دی پروسیڈنگز ول بی ٹیکن اپ ایٹ 2:30 PM آن دی سیٹ ڈیٹ۔ تو میں حضور والا اس میں بطور قانون کا طالب علم صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ بتا دیں 3 گھنٹے پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور اتنا لیگل اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، آپ کم از کم وہ ساری چیزیں پارٹ آف دی فائل پہ لے آتے۔ آپ آنریبل جو بینچ ہے وہ پہلے حامد خان صاحب کے آرگومنٹس کو تحریر کرتا، جو ایک ججمنٹ کا ایک طریقہ کار، ایک آرڈر کا، اس کے بعد امیکس کورائے جو تھے ان کی طرف سے جو عدالت میں جو موقف اختیار کیا گیا ان کی بات کو اٹارنی جنرل صاحب کو، اور پھر اپنا ویو دیتے کہ ہم نے رد کر دیا، ہم سیٹسفائی نہیں ہیں نہ منیر ملک صاحب کے آرگومنٹ سے، نہ مخدوم علی خان صاحب کے آرگومنٹ سے، نہ حامد خان کے صاحب کے آرگومنٹ سے، اور نہ عمران خان کے جواب سے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کہتے تو چلیں سمجھ آتی تھی یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہے جو آپ کو میں نے ایک پیراگراف میں فیصلہ ہے اور دوسرے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی 22 کو ہم فرد جرم عائد کریں گے۔ یہ آنریبل جو کورٹ ہے اس کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈیٹیل آرگومنٹس ہوئے تھے اور جتنی بات ہوئی تھی، کاش اس کو صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، اور اس بنیاد پر یہ کیا گیا۔ دوسرا، عمران خان کو آج ایک شو کا نوٹس طلبی نوٹس تھا، اور یہ ایک JIT 3 رکنی بنی ہے جو SP ہیں انویسٹیگیشن اسلام آباد کی، ان کی سربراہی میں، اور انہوں نے آج 3 بجے عمران خان کو 9/9/2022 کو 3 بجے بلایا ہوا تھا۔ عمران خان نے پہلے بھی اپنا جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ اپنے وکلا کے ذریعے پولیس تک پہنچا دی۔ اچھا، یہ ایک کرمنل کیس ہے اور اس میں 2 جملے ہیں عمران خان کے، اور وہ 2 جملے یہ ہیں کہ جی میں لیگل ایکشن لوں گا۔ اس پر اور کون سی تفتیش ہے؟ آپ نے کوالِ قتل برآمد کرنا ہے، آپ نے کوئی جو گاڑی استعمال ہوئی ہے وقوع میں وہ کرنی ہے،
آپ نے کوئی کسی کو مضروب ہے، کوئی زخمی ہوا ہے، تو آپ نے اس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ریکور کرنا کیا ہے، کون سی تفتیش آپ نے کرنی ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جب دہشت گردی مقدمے کے اخراج کی درخواست تھی، عطر من اللہ صاحب کے سامنے اس نے یہ بات کی تھی کہ جناب ہمیں جے آئی ٹی بنانے کی اجازت دی جائے، تو عدالت نے کہا کس چیز کی جے آئی ٹی؟ ایک ہی تو اس میں تقریر ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، اور اس پر کس چیز کی جے آئی ٹی؟ اور پھر انہوں نے کہا تھا نہیں ہم شہباز گل کے معاملے کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو عدالت نے کہا خدا کا خوف کریں، آپ کدھر آپ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو اب انہوں نے بلایا 3 رکنی ایک کمیٹی بنا دی، جے آئی ٹی بنا دی، اور وہ 3 رکنی جے آئی ٹی نے عمران خان کو بلایا، عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ بابر اعوان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنا موقف پہلے بھی پیش کیا ہے، اب بھی عمران خان اپنے وکلاء کے ذریعے تحریری طور پر ریکارڈ پر جو اپنا بیان ہے وہ لے آئیں گے۔ جیو یہ کہہ رہا ہے کہ جی 12 کو عمران خان کی ضمانت ہے، اور اس میں اب جو کہہ رہے ہیں پولیس کہہ رہی ہے جی کہ ہم عمران خان کی حد تک لکھ دیں گے عدم پیروی، اور ہم عدم پیروی لکھ کے چلے جائیں گے اور ضمانت کی درخواست میں دے دیں گے۔ آپ عدم پیروی لکھیں گے تو آپ نے اپنی تفتیش تو لکھنی ہے نا، کہ آپ نے کیا تفتیش کی ہے، ایسی کون سی چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اور یہ جو کرمنل کیسز ہیں اس طرح کے، اس میں وکیل جاتا ہے، وہ جا کے اپنا بیان جمع کرواتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے اور آپ اس کو 2-3 گھنٹے ذلیل کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ میرے خیال میں اب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو، اور عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں جناب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معافی دے دیں اور میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب یہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے تو بڑے سینئر نام، میں آپ کے سامنے ان کا ذکر نہیں کر سکتا، آف دی ریکارڈ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ پلان تھا، اور اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے وہ یہ پلان بنا کے بیٹھے تھے کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگیں گے، کیونکہ 2014 میں بھی سپریم کورٹ کی توہین کا کیس عمران خان پہ چل چکا ہے، اور اس میں بھی عمران خان نے معافی مانگی اور وہ ختم ہوا۔ تو اس بنیاد پر ان کا یہ پلان تھا کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگیں گے، اور وہ معافی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ عمران خان کو پہلے ایک دفعہ معافی مل چکی ہے۔ اس وجہ سے عمران خان کو چند سیکنڈز کی یا چند گھنٹوں کی یا چند دنوں کی سزا سنا دی جاتی، اور اس سزا کی بنیاد پر عمران خان کو نااہل کیا جاتا، اور نااہلی کے لیے جو الیکشن کمیشن اور حکومت انتظار کر رہی تھی، مریم نواز نے کہا فرد جرم نہیں، آپ سزا سنائیں۔ یہ وہ ان کا پلان تھا کہ یہ اس امید میں نہیں تھے۔ فرد جرم کی طرف معاملہ تب گیا کہ جب عمران خان نے اپنا کیس میرٹ کے اوپر اپنا جواب بھی داخل کروا دیا، میرٹ کے اوپر 2 جواب داخل کروائے، اور میرٹ کے اوپر اپنی ریٹن آرگومنٹس بھی دے دیے، جس کی بنیاد پر عدالت نے اپنے فیصلے میں ان چیزوں کو نہیں لکھا۔ چونکہ عمران خان نے یہ سارا کچھ اس وجہ سے کیا تھا، حامد خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے انکنڈیشنل اپالوجی کی پھر عدالت کے رحم و کرم پر ہیں، اگر عدالت نے ایکسیپٹ نہ کی اور عدالت نے، کیونکہ ہم تسلیم تو کر چکے ہوں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمیں معاف کر دیں، تو اس بنیاد پر اگر عدالت نے ہمیں چند سیکنڈ کی بھی سزا سنا دی تو 5 سال نااہلی ہمارے سر پہ ہے۔ اور الیکشن کمیشن اور امپورٹڈ حکومت اس انتظار میں تھے کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگے، اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل عدالت سے استدعا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو ایسا نہیں چاہ رہی تھی، یہ اٹارنی جنرل اور حکومت کا، آپ سمجھ گئے نا میری بات۔ اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو جب عمران خان میرٹ کے اوپر اپنا کیس لے آئے، اور میرٹ کے اوپر اگر عدالت شو کاز ختم نہ کرتی تو پھر آگے کارروائی شروع کرنی تھی، اور وہ فرد جرم کی تھی، معاملہ ڈیلے ہو گیا، اس پر پھر ان کو ضمنی الیکشن بھی ملتوی کرنے پڑے۔ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد آدھے گھنٹے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ضمنی الیکشن ملتوی کرنے کا۔ اور ایک اور بات، مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان، اور ان کو کل اتنی تکلیف تھی کہ کسی نے خوشی بھی نہیں منائی، ان کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ تو اب لٹک گیا ہے، اور یہ اس امید میں تھے کہ آج ہی معاملہ جو ہے وہ عمران خان نااہل ہو جائے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ فرد جرم نہیں عائد کرنی بلکہ ڈائریکٹ سزا سنانی تھی، اور وہ اس بات پہ ناخوش ہیں اور ان کو تکلیف ہے۔ یہ اصل میں ایک بڑا جو اہم چیز تھی، اور اس بنیاد پر عمران خان نے جو انکنڈیشنل اپالوجی ہے وہ نہیں کی، کیونکہ پتہ تھا کہ اگر یہ ہوا اور اگر نہ مانا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو بڑی چیزیں تھیں جو دیکھنی تھی، اور یہ عمران خان نے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے۔ دیکھنے کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔